السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 424 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 5 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ حضرات پہلے الفاظ کو فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے، پچھلی آیت کا مفہوم ساتھ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے بھیجا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو بینات، دلائل، براہین، معجزات دے کر، اور واضح سلطان مبین، بہت بڑا غلبہ اور منصبی حیثیت، یہ ساری چیزیں فرمانی۔ کہاں بھیجا؟ کس کی طرف بھیجا؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، اور حامان اور قارون کے پاس۔ حامان کو حضرت قارون اسرائیلی شہر جس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر قرآن میں، انہوں نے جواب دیا فقالوا ساحر کذاب، معاذ اللہ کہا یہ جناب موسیٰ جادوگر ہے اور معاذ اللہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام سچ حق لے کر ہماری طرف سے اس کے پاس گئے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، اس کابینہ اور فرعونیوں نے اعلان کر دیا فرعون پوچھے پہ، قتل کرو تم ان بیٹوں کو، یعنی ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے، اس کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ ان کی اولادوں میں سے جو مدکر اولاد ہے، بیٹے ہیں، قتل کرو۔ واستحیوا نساءهم، اور ان کی مستورات جو بیٹیاں اچھی ہیں تو زندہ رہو۔ ارشاد ہوتا ہے وما کید الکافرین الا
یہ نہیں ہے مگر دجل فریب کافر کا، مگر بے راہ ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن یہ چالیں چلتے رہے اور اہل ایمان اس کو فیس کرتے رہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میری اجازت دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ میرا پکڑا ہوا کس نے تھا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تو موسیٰ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ دل کچھ نہیں ہے، فوجیں، اختیارات، حکومت، سارا کچھ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اور بگاڑ بھی کرے، بک بک تو کرتے رہے۔ تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ نے اس کو قتل کروں اور موسیٰ پھر اپنے کام میں وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، یہ فرعونی تبصرہ ہے، کہتا ہی نہیں، مجھے ڈر ہے، فرعون کہہ رہا میں ڈرتا ہوں یہ تمہارا دین مسلک نقطہ نظر تبدیل نہ کر، موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین نہ بدل، اور وہی ظہر فی الارض الفساد، یہ زمین کے اندر فساد بپا ہے۔ پیغمبر تو امن کے داعی ہوتے ہیں، پیغمبر تو توحید کا درس دیتے ہیں، امن سلامتی سرگرمی کا درس، تو فرعون کہہ رہے ہیں یہ زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے اور ہمارے دین قائم کرنے کے لیے مانا ہے۔ وقال موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں، میرا تمہارا رب ہے، اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کر رہا ہوں، من کل متکبر، ہر سرکش ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ تمہارے پاس دلائل لے کر ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس نے مبوس کیا ہے، وہ واضح کرا ہے۔ تبصرہ یہ اس نے کیا وقی کیا غالباً علیہ کذب، اس کو مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے جو بندہ اسراف کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، وہ بھلاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدیں کر دی، شرافت کی حدیں، دل حدود اللہ، ساری چیزیں افراد و تفرید، غلو فی الدین، ہر لحاظ سے اس کی کوئی جوانیت اور کوئی اس کا اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جب ہارون دونوں بھائی ہیں، یہ تھوڑا سا تعارف سمجھ لیں، بنو اسرائیل یاد کرو، اذ نجیناہ من آل فرعون یسلمونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ فیصلہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو مذکر بچے ہیں وہ قتل کرو اور بچیاں کی بخود رکھو، ان سے نگرانی کا کام لو، خادمیت کا کام لو، اور ان کو اپنے اندر پتہ بناؤ۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے اس قوم کے لیے، بچہ پیدا ہو مذکر، حکومت کے کرندے آئے تو ماں کی گودی میں اس کو خنجر مار کے اور اس کو چلے جائیں۔ جب یہ پروگرام بنا اور وہ کئی سال تک بچے ذبح کرتے رہے، ظاہر ہے جب بچے مارے جاتے رہے تو لڑکیاں پیدا ہوئی۔ کابینہ نے ایک قانون پاس کرنے کے لیے وہاں قرارداد یہ درخواست کی، یہ پروگرام بنایا۔ کیا پروگرام بنایا؟ ارشاد ہوتا ہے انہوں نے کہا ایک سال قتل کرو، ایک سال قتل نہ کرو۔ ہم نے جس سال قتل نہیں کرتے بچے جناب ہارون کو پیدا کر دی، وہی یہ فرمائے کہ تیرا بیٹا دودھ پلا پریشانی، جب زیادہ پریشان ہو جائے صندوق میں بند کر کے صندوق کو موجے دریا میں بہا دینا، پھر میں جانوں اور تیرا پتر تیرے سے میں وعدہ کرتا ہوں انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، میرا تیرے سے وعدہ ہے کہ تیرا بیٹا تیری گودی تک میں پہنچاؤں گا، تیرے دودھ پر پلاؤں گا، پتر تیرا ہوگا، نبی تیرا ہوگا، پیسے کام خرچ کرے گا، ان کو غلبہ دے گا، سارے گا دے گا، سورج کثرت کے حوالے سے یہ تھی بات۔ اب وہ پل گئے، جوان ہو گئے، یہ جو بات آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے نبوت، رسالت، دلائل نبوت دے کر ہم نے پھر فرعون کی طرف ہی بھیجا، چلو جی جا کر اس کو سمجھاؤ۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، یہ قلندر تھے سارے، یہ اس کا گورنر ہے اور بڑا سیٹ ہے، پیسوں والا بندہ ہے، تو انہوں نے ساری خرابی کا مجھے پتا تھا،
فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، چھوٹا موٹا نہیں، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ حضرت صاحب یہ دنیا اگر سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے، جو نیٹ چلاتے ہیں لوگ، گوگل سے خاطرے پوچھتے ہیں، پھر وہ تبصرے کرتے ہیں، پھر لڑائیاں کرتے ہیں، پھر مناظرے کرتے ہیں، آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کیا ہوگا؟ دنیا لگی نہیں۔ صحابہ کے ساتھ کیا کر دیں، رسالت کے ساتھ کیا کر دیں، جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا کر دیں، ان کے عقائد باطلہ کیا ہے؟ حضرت صاحب یہ عقیدہ ہے کہ منصب امامت جو ہے منصب نبوت سے قائم ہے۔ امامت کا درجہ حضرت علی مرتضیٰ کو سب سے پہلا درجہ حضرت علی کو دیتے ہیں، جو 12 اماموں والا کہانی کس ہے۔ تو حضرت علی صاحب جو ہیں وہ 26 سال حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے۔ گاڑ صاحب تھے تو حضرت علی کس کو امام بناتے ہیں؟ جناب ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، ان کو امام بنائے رکھے۔ حضرت علی کو انہوں نے امام بنایا، تو میں سمجھتا ہوں حضرت علی کا جو امام ہے وہ ہمارے امام۔ 26 سال حضرت علی مرتضیٰ نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان کی امامت میں نمازیں پڑھی اور وزیر رہے، مشیر رہے۔ اگر وہ معاذ اللہ مشکوک تھے، ان کو منصبی حیثیت ٹھیک نہیں تھی، تو پھر علی مرتضیٰ کیا کرتے؟ اللہ اکبر۔ یہ فرعون، حامان، قارون، یہ قلندر سارے جب آئے موسیٰ علیہ السلام دعوت دے کر، تو قالوا ساحر، ان کا نام کیا نہیں، جادوگر ہے، جو جھوٹا پڑا ہے۔ تو نبوت اور رسالت کی منصبی سے یہ کہ نبی سارے سچے ہیں، ان کا قول، فعل، کردار، اخلاق ساری قوم سے نمایاں۔ تو فرعونیوں نے الزام موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پہ یہ لگا، فلما جاءهم بالحق من عندنا، اگلا فیصلہ نے کیا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، جو اس کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو نبی مانتے ہیں، جو اس کی الوہیت کہی ہے، الوہیت ہے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون ہے، ان ماننے والوں کے بیٹوں کو ذبح کرو، قتل کرو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی بچیوں کو، عورتوں لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ ارشاد ہوتا ہے وما کید الکافرین الا فی ضلال، تو کافروں کی یہ چالیں یہ تو بیکار ہیں، ان چالوں سے کبھی ایسے ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایک اور آیت ہے قرآن صبغۃ اللہ ومن احسن، یہ تو اللہ کے رنگ ہے، جس کو اللہ کے رنگ چڑھتے ہیں پھر مار کٹائی اور بازو اور ہاتھ کاٹنے سے رنگ اترتا نہیں۔ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جب حضرت بلال نے جہاں سیدنا ہمارا چکری آ رہا ہے، فرمایا کرتے تھے میں مار مار کے تھک گیا کرتا تھا، یہ مار کھا کھا کے نہیں تھا، کہا کرتا تھا احد احد، چل شاہ مار کر جتنا مزے رنگ کی ہے۔ کفر کی قوت کو اس نے توڑ کے رکھ دیا مکہ مکرمہ کی گلی میں، تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں وہ کتنا سہتا ہوتا ہوگا جب وہ کہتے ہوں گے احد، عمر اللہ احد، اللہ احد، وہ کیسے کرانے لگ گئے۔ تو گزارش کرنا مقصود ہے، دعوت مگر کرتے رہے، تبلیغیں کرتے رہے۔ مجھے جناب جو سنیرا کی بات یاد ہے، کافروں نے ہم کو ایمان لے، چودھری نے بلا لیا، اور تو لونڈی ہے، غریب عورت ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پا لیا، میں چھوڑ دیا، تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا، اور کہنے لگی سارا سوچ کے بنا۔ انہوں نے آگ میں سلاخیں دبا کے دکھائی ہے، دیکھ رہی آگ کے رنگ کی سلاخیں کہ تیری آنکھوں میں پھیر کے تیری بینائیاں برباد کر دیں۔ تو کہہ لیں جو مرضی کر لو، یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ جب سلاخیں پھیری گئی اور تڑپ رہی ہے اور ساتھ اس کو ٹچکری کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے لال مادہ حبل نے یہ تیری بینائیاں برباد ختم کر دی۔ اس حالت میں خردون جواب دیتی ہے تڑپتے ہوئے، میرا اب بھی ایمان ہے کہ میرا نام چاہے تو میری بنائیاں واپس کر سکتا ہے۔ علامہ برادری لکھتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ رد اللہ بصر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائیاں واپس کر دی۔
جی السلام علیکم. میرے بھائی درس دے رہے ہیں میں کرنا درس دے رہے ہیں اس کے بعد میں کرنا بڑے بھائی اور درس ارشاد ہوتا ہے وہ قال فرعون نے تبصرہ کیا ضروری اقتل موسیٰ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. چھوڑو کا معنی کیا ہے؟ اجازت دو یا قانون بناؤ. پھر پکڑا میں تجھے کسی قدرت رب العالمین کہتے سامنے بنا رہا. مطلب یہ ہے کہ روگ اتنا اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ کو بنایا کہ فرعون کو جرم نہیں آتا ہے. کبینہ سے اجازت نہیں تسی میں اجازت بھی ہوتا کہ موسیٰ کو بند مار رہا ہوں. اب کئی بندے لڑے تو میں نے چھڑو تو چھڑی لوڑے میں کئی تو انشاءاللہ تجربہ کیا. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ فرعون کہتے مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ پھر وہ اپنے رب کو بلائے تو پتہ چل جائے موسیٰ کا رب کر رہا ہے یہ میں کر یہ بکواس کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے انی اخاف ان یبدل دین خدشات اس کے دیکھو فرعونی خدشات بھی تھے. مجھے ڈر ہے کہیں موسیٰ دوبارہ دین نہ بدل. فرعون اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیغمبر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مسلمان سارے یہودیوں عیسائیوں کی جرانے لگا. کبھی ڈر نہیں ہے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری اولادیں برباد نہ ہو. دوسرا یہ ہے او ان گزر فی الارض الفساد مجھے خطرہ ہے کہ یہ ذہنی فساد برباد نہ کرے. موسیٰ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کیا فساد ہوتا ہے یہ جناب محمد رسول اللہ کا مشرق عرب نے نکلا تھا. اس نے تشویش پیدا کی مشبش هذا الرجل مشبش اس نے ہمارے آبا کے دین کو متاثر کر دیا اور اس نے ہمارے اللہ عنوان سارے خراب کر دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اعلان میں ارشاد فرمایا انی اعوذ بربی و ربکم میں اللہ کی پناہ میں ہو چکا ہوں. کون تو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور میں کن سے خطرات سے متاثر ہو کر یہ سیفٹی کروں. کل متکبر ہر متکبر ہر اس قسم کا واشی قسم کا جو انسان ہے میں نے اللہ سے جو میرا تمہارا رب ہے اس کی پناہ ماننے کی درخواست کر دی ہوئی ہے. اور وہ متکبر اللہ یؤمن بیوم الحساب وہ حساب پر یقین ہی نہیں اس کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ میں نے جو کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا. یہ ماحول جب پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے اعلان منصوبے اور اعلانات اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کا نام مومن کو پڑھ رہے ہوتے اللہ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن اسی کے نام پر ایک مومن بندے نے کہا من آل فرعون آل فرعون آل فرعون آل علی آل محمد آل ابراہیم یہ اس کا نظریہ اور نقطہ اور عقیدہ ماننے والوں کو بھی آل کہتے ہیں. آل فرعون آل عمران آل ابراہیم آل محمد یہ بات سمجھ آنی چاہیے اگر نہیں سمجھ آ جائے مسئلہ کیا. آل فرعون فرعونیت کا عقیدہ رکھنے والے تھے ان میں سے ایک بندہ ایماندار ہے اور یکتم ایمان اس اپنے اس ماحولیات کی پریشانی سے ایمان اپنا چھپایا ہوتا. اللہ نے واضح کر دیا اس کے نام میں صورت نازل کر دی اس کا عقیدہ بیان کروا دیا. اس نے اعلان کر حتیٰ قتلون رجل ان یقول ربی اللہ ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا اوصنی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم لا الہ پڑھ پھر ڈر جا. وہ صحابی عرض کرتا اللہ کے رسول مجھے سمجھ نہیں آئی لا الہ تو پڑھ کے ڈرنا کیسے. فیما یستقیم استقامت کیا ہے. آپ نے فرمایا ان قتلت او حرمت لا تشرک باللہ کلمہ پڑھنے کے بعد قتل ہونا پڑے قتل ہو جائے مرنا پڑے مر جائے چلنا پڑے چل جائے لیکن لا تشرک باللہ شیئا اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا. یہ ہے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. تو فرشتے آ جاتے ہیں حوصلہ کرو وہی بڑے ڈال خوشخبری ہے پہلے جنت کے وارث مان رہے ہو پرواہ نہ کرو. تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے
کہ اس بندے نے اعلان کیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخصیت کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے ہی رب کی طرف سے بینات دلائل براہین وہ سب لے کر آیا، وَإِن يَكُنْ كَاذِبًا كَمَا اگر بندہ جھوٹا ہے حاضر فعلیہ کاذب، اس کا جھوٹ کا جھوٹ کا بھگان اسی پہ پڑے گا، وَإِن يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ، اگر وہ سچا ہے تو یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر تمہیں نقصان پہنچے گا جو وعدہ کرتا ہے، اگر وہ سچا نکلا تو اس کو جادو کر کے جھوٹا کر سزا تو ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کوئی بات نہیں تھوڑا جا تو وہ سکھاتی رہے گی۔ وَإِن يَكُنْ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ، تو نقصان آپ کا ہو۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اللہ تعالیٰ جو جھوٹے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، حدود کو بھلانے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح لڑ مر کے مرحب حضرات گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ایمان صداقت یقین کہ ہو تو پھر آدمی ڈرتا ہے، باقی بات ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ، اللہ اکبر، گھوڑا خریدا آپ نے، بدو سے گھوڑا خریدا تو آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آپ کا جو قیمت ہے وہ دے دو، سودا بدو کے ساتھ سودا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سودا میرے سے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی اگر کیا ہے تو دو پیسے، وہاں بندہ تھا ہی کوئی نہیں، رسول پاک کا صحابی سن رہے ہیں، اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ میدان جھگڑا ہو گیا نا، وہ کہتا ہے جی اگر کیا تو گواہ پیش کرو، گواہ کوئی نہیں تھا، صحابی نے آگے کہہ دیا میں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم نے تیرے سے گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ رسول پاک کو بدو کو چھوڑا، صحابی سے پوچھا تو نے کس بات کی تصدیق کی؟ کہنے لگا جی زبان رسالت کو ماننا کہ رسول میں زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ نکلتا، یہ تصدیق کا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کو مانا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی کی ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے۔ ساری زندگی ایمان حدیث سناؤ، چلو میں اشارہ نہ پوچھا گا تو مسجد اشارہ پڑھ کر حدیث قرآن سناؤ، کہتے میں مولوی صاحب مسجد گیا، کہ مولوی صاحب کو 18 سال ہو گئے، اس کو سمجھ نہیں آئی بدلا گیا حدیث کا کیا مسئلہ قرآن کا کیا، اس مولوی صاحب سے پوچھ رہا جس نے ساری زندگی ڈبرے مار کے جھوٹ بولا ہے اور اپنے جھوٹ پہ ڈٹا ہوا، ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں یہ نہ کہنا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تجاوز کرنا، اسراف کرنا، جھوٹ بولنا، حرام بولنا، اللہ فرماتے ہیں ایسے اس کوڑے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے جو سمجھتا ہے کہ ان ستونوں کے بغیر گھڑے باندھنے والا ہی رب ہے، آسمان ستونوں کے بغیر گھڑے باندھنے کرنے والے کو ہی رب کہتے ہیں۔ ماں کے رحم کے اندر یہ ڈیزائن تسی صبر رکھو پاسن صور رکھو ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم، یہ ماں کے رحم کے اندر تمہارا ڈیزائن تصویر مرکب مونت خوبصورت یہ بنانے والا جو شخص ہے اس کا نام اللہ یہ ہے۔ تو لیکن تو اللہ پہ بل پورا کٹھا کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے بات کو سمجھنے کی۔ قرآن صدیاں بیت گئی ہے اس کو نازل ہوئے، کتنا شوق پیدا ہوتا ہے ہم پڑھنے سے نتیجہ ہو گیا، ارشاد ہوتا ہے ہمارے کو یہ سب متقر، کوئی بھیا ہے بندہ جو غیر فکر کرنے کے لیے تیار ہو، میں اب سمجھو چٹھی کا لکھا ہوا ہے، جب چٹھی کا لکھا بھی نہیں پتا چلے گا تو اگلا کام کیا کرے گا؟ تو مسئلہ وہی ہے نا، بہانے درد ہوتی ہے، پیڑ ہوتی ہے، بڑا بلڈ ہو جاتا ہے، بڑے بڑی پیڑ ہوتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، دلیلہ وہ بندے نے کہا خط لے جانا پھر تدبیر کرنا۔ یہ ماشاء اللہ ہمارے بانے ہوں کون ٹکر ہمارے کو یار میں تو سیاح سمجھتا
یہ اگلی گل شروع ہوئی. میرے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک ساتھی سے فاضل آدمی انہوں نے کہا یار آج میں موٹر سائیکل دے دی، کہتا موٹر سائیکل تو نہیں ویسپا ہے میرے پاس. ٹھیک ہو گئی. کہ وہ کہتا جی میں ویسپا بھی نہیں چلاتا. اچھا میں تو تم بڑا ڈارم سمجھتا ہوں. تجھے اندازہ کرو کہ جڑا بڑا بڑا عالم مفتی اور ویسپا چلانا چاہیے. یہ دلائل ہیں نبی دلائل جس کی شروع کر لو افراد بعض کوئی دلا کرتا تو مسئلہ پوچھتا ہے سب فرض کرو میں کو مجھے نہیں پہلے 10 دنوں پھر فرض کروں پھر جنرل نہیں کرنا. مسئلہ ہے تو پوچھو. فرض نہیں مولوی صاحب ہی کر حقائق نہیں نہ کو مسئلہ ہے فرض کرو اندے شروع ہو کہ سارا دن لڑتے رہو کسی پاس گل نہیں. اللہ میں توفیق دے عدل سے کام دے. صدیاں بیت گئی ہیں غلام کو دان ہوئے. کہاں شوق پیدا کب شوق پیدا ہوا کس عمر کے حصے میں ہمارے جذبات میں سامنے کوئی شخص لگے گی نہیں. علامہ فرعون و حامان نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، ہارون کے بعد قارون کے پاس بھیجا. نہ معذلہ ان بھائیوں کو فرعون حامان اور قارون کے پاس بھیجا. وقالوا ساحر اللہ قوم نے انہوں نے کہہ دیا یہ جادو کر رہے ہیں بہت بڑا جھوٹا مانا. فلما جاءهم بالحق من عندنا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حق سچ لے کر آئے ہماری طرف سے وہ سچ تھا وہ وہی تعلیمات. قالوا قتلوا ابناء الذين آمنوا انہوں نے کہہ دیا جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو واستحيوا نساءهم اور ان کی بچیاں کو دن کرو. وما كيد الكافرين الا في ضلال کہ نہیں چال تھی کافروں کی مگر گمراہی میں کوئی اس کی اساس نہیں کوئی مضبوطی نہیں. وقال فرعون ضروری فرعون نے کہا مجھے چھوڑو اقتل موسیٰ کو مار قتل کر ولیہ تو رب پھر اپنے رب کو پکارے گا مجھے پتہ چل جائے گا کیا انی اخاف ان یبدل دینکم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل جائے. موسیٰ صاحب فرعون کہتے ہیں فرعونیوں مجھے ڈر ہے تمہارا دین مسلک نظریہ نہ بدل او ان یظہر فی الارض الفساد یا زمین کے اندر فساد وبا نہ کر دے مجھے یہ ڈر ہے. وقال موسیٰ جناب موسیٰ نے فرمایا انی عذت بربی وربکم میں پناہ میں آتا ہوں جو میرا نام ہے تمہارا رب ہے من کل متکبر ہر تکبر کرنے والے سے لا یؤمن بیوم الحساب جو حساب کے دن کا یقین ایمان نہیں رکھتا. وقال رجل مؤمن ایک مومن بندے نے کہا من آل فرعون فرعون کی آل سے یقتل ایمانہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. اتقتلون رجلا ایسے بندے کو مارتے ہو یا مارنا چاہتے ہو ان یقول ربی اللہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم اور تمہارے پاس وہ بینات دلائل رب کی طرف سے لے کر وہ سزائیں. وَإِن يَكُنْ كَاذِبًا بھائی اگر جھوٹا ہوا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا. وَإِن يَكُنْ صَادِقًا اگر وہ سچا ہوگا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ تمہیں وہ پہنچے گا جو اپنے وعدہ کرتے وہ سزا وہ عذاب وہ پریشانیاں آپ آئیں گی. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ہر اس بندے کو جو اسراف کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اللہ ایسے بندوں کو ہدایت